بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی، مثالی پرچہ نمبر 22۔ سوال نمبر 1 ہے، تتر بتر کرنا کا کیا مطلب ہے؟ منتشر کرنا۔ تتر بتر ہو گئے سگر ڈوم کے کام۔ مغوی کے معنی ہوتے ہیں جسے اغوا کیا گیا ہو۔ مغوی کا مطلب ہوتا ہے اغوا کرنے والا۔ کافیہ عربی لفظ کفا سے نکلا ہے۔ کفا کا لغوی معنی ہوتا ہے سر یا گردن کا پچھلا حصہ، اور کفا کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیروی کی۔ تلمیحی عربی زبان کے لفظ لمحہ سے نکلا ہے۔ لمحہ اور لمحہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر نگاہ ڈالنا یا اشارہ کرنا، تو تلمیح کا لغوی معنی بھی اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ 2 حصوں پر مشتمل الطاف حسین حالی کا مشہور ناول مجالس النساء 1874 میں شائع ہوا تھا۔ گدی اور گدی میں کیا فرق ہے؟ گدی کسی پیر یا درویش کی مسند کو کہا جاتا ہے، جبکہ گدی گردن کے پچھلے حصے کو کہا جاتا ہے۔ درویش بن درپیش نہ بن، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ قوت لا یموت، اس قدر خوراک جس سے زندگی قائم رہے۔ برگ نئے ناصر کاظمی کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ برگ نئے کے دیباچے کا عنوان ہے اعتبار نغمہ۔ ہجر کی رات کا ستارہ احمد مشتاق کی کتاب ہے اور یہ ناصر کاظمی کے متعلق ہے۔ پہلا رومانوی شاعر، اردو کا پہلا رومانوی شاعر اختر شیرانی ہے اور یہ حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے۔ نوشی گیلانی کا تعلق بہاولپور سے تھا۔ اردو افسانے کی کروٹیں انور سدید کی کتاب ہے، جبکہ نظم جدید کی کروٹیں ڈاکٹر وزیر آغا کی تصنیف ہے۔ نظم چاند اور تارے اقبال نے لکھی ہے۔ پوشیدہ تیری خاک میں، یہ ایک سفر نامہ ہے جو کہ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے لکھا ہے۔ پہلی نظم معرہ سمندر کے عنوان سے عبدالحلیم شرر نے لکھی ہے۔ سمندر کا بلاوا، یہ میرا جی کی مشہور نظم ہے، اور چاند نگر یہ ابن انشا کا شعری مجموعہ ہے۔ عفونت کا معنی ہوتا ہے بدبو اور سڑانڈ، جبکہ سنڈاس کا مطلب ہوتا ہے گندگی۔ حالی نے قصائد کو ناپاک دفتر اور عفونت میں سنڈاس سے بدتر کہا۔ وہ شعر اور قصائد کا ناپاک دفتر، عفونت میں سنڈاس سے جو ہے بدتر۔ حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب آسماں در آسماں کے مصنف ڈاکٹر شاہد صدیقی ہیں۔ انتظار حسین کا افسانہ آخری آدمی، اس میں بستی کے آخری آدمی کا نام تھا الیاسف۔ عجب شہر گلزار ہے، ہر گلی کوچائے دلچسپ باغ و بہار ہے۔ فسانہ عجائب کی مکفہ عبارت سے یہ جملہ ہے۔ حالی کے نزدیک غزل گو کس صنف سخن کا حق ادا نہیں کر سکتا؟ مثنوی کا۔ ممتاز شیریں کے شوہر صمد شاہین نے بنگلور سے 2 ماہی رسالہ جاری کیا تھا جس کا نام تھا نیا دور۔ تمہید کہتے ہیں کسی تقریر یا تحریر کا ابتدائی حصہ جس میں اصل موضوع پر اظہار خیال سے پہلے کچھ کہا جائے، جبکہ تحمید کا مطلب ہوتا ہے حمد بیان کرنا۔ ایسی تحریر جس میں تمہید، الجھاؤ، سلجھاؤ اور انجام ہو، اس کو ڈرامہ کہا جاتا ہے۔
تحمید ستم اور ہے تکمیل جفا اور چکھنے کا مزہ اور ہے پینے کا مزہ اور شکیل بدایونی کا یہ شعر ہے۔ ابیات کے نام سے شعری مجموعہ ہے مشفق خواجہ کا۔ 5000 شعراء کا تذکرہ، تذکرۂ آفتاب عالم تاب، تذکرۂ آفتاب عالم تاب کے مرتب ہیں قاضی محمد صادق اختر، اور یہ واجد علی شاہ سے منسوب ہے، جبکہ جو اس کے مرتبہ ہیں وہ قاضی محمد صادق اختر ہیں۔ دختر رز میری مونس ہے میری ہمدم، میں جہانگیر ہوں وہ نور جہاں بیگم ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کے اس شعر پر ناسخ نے ترکی لفظ بیگم پر اعتراض کیا تھا۔ تم ماہ شب چار دہم تھے میرے گھر کے، یہ غالب کا رسائی مصرع ہے۔ درج بالا مصرع میں ماہ شب چار دہم استعارہ ہے، اور یہ زین العابدین خان عارف کا استعارہ ہے۔ زین العابدین عارف مرزا اسد اللہ خان کے منہ بولے بیٹے اور غالب کی بیوی کے بھانجے تھے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ مصرع ہے غالب کا، اور یہ مصرع اس کی تکتی یوں ہوگی: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، مفاعیل 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 مفاعیل، ملو جو ہم سے تو مل لو کہ ہم بنو کے گیا، مثال قطرہ شبنم رہے رہے نہ رہے۔ یہ نذیر اکبر آبادی کا شعر ہے۔